چیئرمین صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ تقریریں کریں اور میرا لیڈر جیل میں ہو. یقین جانیے ایک دن کے لیے, صرف ایک دن کے لیے عمران خان صاحب کو یہاں کے اس کرسی پہ بٹھا دیں, میں آپ کو شرط لگا کہ دنیا آپ کو کسی گندی نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتی. انڈیا تو دور کی بات ہے سر, یہ جو طاقت ہے ایمان سے آتی ہے, اس شخص میں ایمان ہے. چیئرمین صاحب, جنگیں فوج نہیں جیتی, جنگیں قومیں جیتا کرتی ہیں. جس فوج کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہو, جس قوم کے پیچھے پوری ایک سالمیت کے ساتھ سب ڈٹ کے کھڑے ہو جو, اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکتی. جب کارگل کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے جن لوگوں نے حرکت کی ہے, میں انڈیا سے معافی مانگوں گا, مجھے پتا ہے یہ پاکستان سے شرارت ہوئی ہے. اور اسی طرح کا واقعہ 2019 میں ہوا تھا جب اس کے وزیر اعظم نے کہا تھا, اور یو این اے میں کھڑے ہوئے انگریزی میں کہا تھا, چیئرمین صاحب اردو میں نہیں کہا تھا, اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو ایک پلوامہ کا جو اٹیک ہوا, اسی طرح کا اٹیک اور بھی ہوگا, اور انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ پاکستان کو اس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایمان کی طاقت کے علاوہ, لا الہ الا اللہ کی طاقت کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, اور یہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا, میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن ہم نیوکلیر فورس ہیں, اور اگر آج انڈیا نے یہ سوچ لیا کہ وہ ہم پر اٹیک کرے گا تو پھر جنگ پاکستان اور بھارت کے اس بارڈر کے درمیان نہیں رہے گی. دنیا کو سوچنا پڑے گا یہ جنگ کدھر جا سکتی ہے. میں دھمکی نہیں دے رہا, میں صرف بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیے جب میرے پاس یہ چوائس ہوئی کہ مجھے سرنڈر کرنا ہے یا مرنا ہے تو میں مر گزروں گا. یہ ہوتا ہے ملک کا وزیر اعظم جس نے 2019 میں یہ بات کی تھی. چیئرمین صاحب, آج ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس سینٹ کے اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک یونینمس ریزولوشن دے. ہم نے دی تھی, علی ظفر صاحب اور شبلی صاحب نے دونوں حکم کیا, ہم سارے بیٹھے, اعظم تارڑ صاحب موجود تھے, شہری رحمان صاحبہ موجود تھیں, عرفان صدیقی صاحب موجود تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی آئے تھے. ہم سب نے آدھے گھنٹے میں ایک ریزولوشن بنائی تھی کیونکہ ہماری ملک کا مسئلہ ہے, ہماری سالمیت کا ایشو تھا. جو کہا گیا ہم نے اپنی اس میں الفاظ ڈالے کہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ڈالی جہاں سے کوئی سیاست جھلکتی ہو. یہ پاکستان تحریک انصاف تھی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان زیادہ ضروری ہے, پاکستان تحریک انصاف اس وقت شاید ضروری نہیں تھی. لیکن چیئرمین صاحب دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں. آج کے دن علی ظفر صاحب ملنے کے لیے گئے, بیرسٹر گوہر ملنے کے لیے گئے, ان کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, کون سی سالمیت کا میسج دینا چاہتے ہیں؟ چیئرمین صاحب, جنگیں فوج نہیں جیتی, جنگیں قومیں جیتا کرتی ہیں. جس فوج کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہو, جس قوم کے پیچھے پوری ایک سالمیت کے ساتھ سب ڈٹ کے کھڑے ہو جو, اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکتی. آپ بھی پیغام دیجئے نا, آج آپ بھی بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ جو جیل میں ہے, میں ان کو لے کے آتا ہوں, یہاں اے پی سی بلائیں گے, بنائیے آل پارٹیز کانفرنس, بلائیے تمام لیڈرشپ کو, نواز شریف صاحب کو بلائیے, زرداری صاحب کو بلائیے, عمران خان صاحب کو بلائیے, دنیا کو بتائیے کہ اس مقصد میں ہم اکٹھے کھڑے ہیں. یقین جانیے وہ خوف دنیا کام چاہے گی. چیئرمین صاحب, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ تقریریں کریں اور میرا لیڈر جیل میں ہو. یقین جانیے ایک دن کے لیے, صرف ایک دن کے لیے عمران خان صاحب کو یہاں کے اس کرسی پہ بٹھا دیں, میں آپ کو شرط لگا کہ دنیا آپ کو کسی گندی نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتی. انڈیا تو دور کی بات ہے سر, یہ جو طاقت ہے ایمان سے آتی ہے, اس شخص میں ایمان ہے. اس شخص کی سوچ دیکھیے کہ وہ اس وقت جیل میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا تھا کہ کس طرح کے, اور ابھی تک مجھے افسوس ہے کہ میاں نواز شریف یا زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو, میں سیاست سر بات تو سن لیں, بات تو سر جذبات, ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہوگا, ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب. کو دیکھ رہا ہوں, باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے, باقی تو 5 منٹ ہوئے حضور, آپ گھڑی کو بھی دیکھیں. سٹیٹمنٹ سب کی آنی چاہیے تھی سر, سب کی سٹیٹمنٹ لے کے آئیں, یہ ملک اور قوم اس وقت بہت ضروری ہے. ایک چیز اور بات کرنا چاہوں گا سر. جی پلیز پلیز سر, اے پی سی جب بلانے کا کہا جاتا ہے نا سر, اب ہم کچھ عرصے بعد 2-3 دن بعد اے پی سی کی بات شروع ہو جائے گی. ہمیں دیکھا کہ انڈیا میں آج سے 3 دن پہلے اے پی سی ہو چکی ہے, تمام جماعتیں اس پہ پہنچ چکی تھی. سر یہاں بھی اے پی سی بلائیے. سر یقین کریں کچھ نہیں ہونے لگا. میں کہتا ہوں آج اپنی قدورتیں پیچھے رکھ کے آج ایک ملک دنیا کو پیغام دے دے کہ اس وقت پاکستان سب کا سب ایک پیج پہ کھڑا ہو گیا ہے. اور یقین جانیں آج اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے, بلوچستان کے دوستوں سے ہاتھ ملائیے سر.
سر کے پی کے میں اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی ان سے ہاتھ ملائیے سر. سندھ کا پانی دفع کرے سر. یہ ایسا کون سا ایشو ہے؟ ادھر جنگ کی بات ہو رہی ہے, ہم پانی کے ایشو پہ اڑے ہوئے ہیں. سر اپنی انا کو پیچھے کر دے. کل مجھے خوشی ہے کہ سیسے کے اجلاس میں پانی کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو روک لیتے ہیں. سر روک کے مت, ختم کر دے. یہ کون سا پانی جس کے لیے پنجاب کہہ رہا تھا ہمیں پانی دے اور سندھ کا پانی روک رہے؟ ایشوز کو ختم کیجئے. ہمارا کوئی جنگ کسی سے نہیں ہے. آج کے دن سر پیغام دیں, ایک ریزولوشن اس ملک کو جنگ سے نہیں روک سکتی سر, اس کو جتا نہیں سکتی, لیکن ایک پیغام اس جنگ سے جتا سکتا ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ آج ساری کی ساری لیڈرشپ بیٹھی ہو. میاں نواز شریف بیٹھا ہے, زرداری صاحب بیٹھے ہیں, عمران خان صاحب بیٹھے, اور پھر یہاں سے بات ہوگی کہ ہم کٹھے ہیں اس پرچم کے سائے تلے, ہم ایک ہیں. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ.